السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اب آئیے ہر دن یہ آیت قرآن مبین کا 15واں سبق سماعت فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ ناانصافی ظلم نہیں کرتے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ ما رزقناکم وما ظلمونا ولکن کانوا انفسہم یظلمون۔ ترجمہ: اور ہم نے تم پر بادل کا سایہ کیا اور ہم نے تم پر من و سلوہ اتارا کہ وہ پاک چیزیں کھاؤ جو ہم نے تمہیں دیں، مگر وہ ہمارے حکم کی خلاف ورزی کی تو اور انہوں نے ہم پر ظلم نہیں کیا بلکہ وہ اپنی جانوں پر ظلم کرتے تھے۔ ملک مصر میں جب حضرت یوسف علیہ السلام کی حکومت چل رہی تھی، اس دور میں بنی اسرائیل اپنے شہر ملک شام سے ہجرت کر کے مصر آ گئے اور یہیں بسنے لگے۔ پھر فرعون کے ہاتھوں پھنس کر ایک مدت کے بعد ان کو نجات ملی اور پھر انہیں ملک شام کو چلے جانے اور ملک شام کو قبضہ کرنے والی قوم عمالقہ سے مقابلہ کر کے ان کو وہاں سے نکالنے کا اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا۔ حضرت موسیٰ بنی اسرائیل کو بلا کر ملک شام کی طرف روانہ ہوئے۔ مصر اور شام کے درمیان ایک علاقہ جو 10 مربع میل میدان تہ کو پہنچے۔ بنی اسرائیل کہنے لگے، اے موسیٰ، قوم عمالقہ کے ساتھ ہم جنگ نہیں کر سکتے کیونکہ وہ مالی اور جسمانی اعتبار سے بہت زیادہ طاقتور ہیں، لہٰذا تم اور تمہارا خدا جا کر ان سے مقابلہ کرو، ہم یہیں رہیں گے۔ جب ان لوگوں نے اس طرح کہا تو اللہ تعالیٰ ان پر غصے میں آ کر 40 سال تک اسی میدان میں مقید کر دیا۔ نہ وہ مصر کو جا سکتے تھے اور نہ ہی شام کو۔ وہاں سے بھاگ نکلنے کی غرض سے رات میں نکلتے تو رات بھر چلتے، صبح کو جہاں تھے وہیں پاتے۔ کھلی فضا کی وجہ سے آسمان پر اللہ تعالیٰ نے آبر کے ٹکڑے کو بحیثیت چھت بنا دیا۔ کھانے کے لیے من و سلوہ جتنی غذا اتارا، رات کی تاریکی کے لیے ایک ایسا چراغ روشن کیا جو رات میں روشن ہو کر دن میں غائب ہو جاتا۔ ان کے پاس کبھی گندے نہیں ہوتے، ان کے لباس کبھی گندے نہیں ہوتے۔ بچوں کے بڑھتے بڑھتے کپڑے بھی خود بخود بڑھتے جاتے۔ یہ ساری نعمتیں ایک شرط پر عطا کی گئی کہ کھانا اور دیگر چیزیں ذخیرہ اندوزی نہ کرو، کل کے لیے اکٹھا کر نہ رکھو۔ انہوں نے مخالفت کی، اللہ کے غضب کے مستحق بن گئے۔ اسلام میں بھی جو چیزیں بآسانی نہ ملتے ہوں ان کو صرف آدمی جمع کر کے رکھنا منع ہے، مگر چھوٹے بچوں کی اشیاء جمع کر کے رکھنے کی ممانعت نہیں۔ اچھا، تو اب اجازت، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ خدا حافظ، فی امان اللہ۔